اے میرے حبیب، اے میرے حبیب آ جاؤ معراج پر، ہم تمہیں فاطمہ دینا چاہتے ہیں۔ سارا قرآن یہاں بھیجا، فاطمہ لینے آؤ۔ اچھا سبحان اللہ کہنے میں آپ کو ہی فائدہ ہے، تسبیح ہے نا اللہ کی۔ تو میں 8-10 چہرے تو دیکھ رہا ہوں جو مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ البتہ خوف اس بات کا ہے بہت سے لوگ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو برابر والے کی کوہنی لگے تو گر جائیں۔ تو ذرا تھوڑا ہاں ہوں کرتے رہیے۔ اللہم صل علی سبحان اللہ، اور صلوات پڑھ لیجئے، سنی بھی ہیں تو سنیوں والی پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل وارحم محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ صلوات سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صلوات ہماری بھی ہے۔ ہم اس صلوات کا جو نچوڑ ہے وہ پڑھتے ہیں جی، اس صلوات کی جو جان ہے نا وہ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ہمارے بھائی جو ہے وہ مطول پڑھتے ہیں، ہم مختصر پڑھتے ہیں۔ صلوات وہ بھی ہے، صلوات یہ بھی ہے۔ اچھا نماز جنازہ میں تو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ تھوڑا سا مجھے زیادہ گھور رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سبحان اللہ بول دیں، اس سے اللہ کی تسبیح ہوگی اور اللہ راضی ہوگا جی۔ اور ہم جب اچھی بات کوئی سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ میری صحت میں اضافہ نہیں ہوگا جی، آپ کی تسبیح کا ثواب ہوگا۔ آگے بڑھوں؟ عزیزان گرامی، سرکار کو معراج پر بلایا گیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک مبارک ماحول میں، بارکنا حولہ، ایک مبارک ماحول میں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں۔ معراج کا مقصد واضح ہو رہا ہے، سرکار کو بلایا کیوں گیا ہے؟ ہم من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں۔ اب یہ آیت ہے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے، سورہ النجم کی آیت کو پلس کیجئے اس کے ساتھ۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اپنی سب سے بڑی آیت دکھائی۔ ایک آیت میں کہا کہ ہم لے گئے تاکہ اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں، دوسرے سورے میں فرمایا کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کو سب سے بڑی آیت دکھائی۔ آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے دیکھا، لقد رأى، انہوں نے دیکھا، مصطفیٰ نے دیکھا، کہا ہم دکھائیں گے۔ دوسری آیت کہہ رہی ہے انہوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو۔ سیدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت جی۔ میں اللہ کی سب سے بڑی آیت کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے جی۔ معراج پر آیت دکھائی۔ اب وہ آیت جو دکھائی تھی، کہا میرے حبیب 40 دن تک شہر سے دور غار حرا، ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی، جہاز ہر روڈ پر نہیں اترتا، اس کے لیے خاص رن وے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اس روڈ پہ اتر جائے گا، روڈ کو بٹھا دے گا، پہلے ظرف کو آمادہ کیا جائے، پھر مظروف کو ڈالا جائے۔ ہر ظرف میں ہر مظروف نہیں آتا۔ اللہ اکبر جی، یہ ظرف کتنا سنگین، ثقیل، قابل، لائق ہے کہ کبھی قرآن اس میں آتا ہے تو کبھی فاطمہ اس میں آتی ہے۔ مصطفیٰ سرکار کا قلب، علامہ اقبال روزانہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، مصطفیٰ کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا اسے۔
کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ پھر ہم قرآن نہ پڑھیں؟ کہا نہیں پڑھو ضرور، مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ حسین جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ علامہ نے کہا ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ ہر جگہ ہر چیز قرار نہیں دی جاتی۔ سیدہ کا نور اترنا ہے، اے میرے مصطفیٰ 40 دن چلا کرو۔ سرکار نے 40 دن تک غار حرا میں عبادت کی، روزہ رکھا، نمازیں پڑھیں، سجدے کیے، اللہ کا ذکر کیا۔ 40 دن کے بعد جبریل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ جنت کے درخت شجرہ طوبہ کا پھل اللہ نے بھیجا ہے، آپ یہ پھل تناول کر لیجئے۔ جبریل یہ شجرہ طوبہ کیا ہے؟ اگر نبی نے سوال نہ کیا ہوتا تو روایت کیسے بنتی، اور روایت نہ بنتی تو آج بیان کیسے ہوتی؟ اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ پتہ نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہے کہ ہمیں پتہ ہو جائے۔ فرمایا جبریل یہ شجرہ طوبہ کیا ہے؟ فرمایا غرس اللہ بیدہ، یہ جنت کا ایک واحد درخت ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اور جنت کی ساری نہریں اسی درخت سے نکلتی ہیں۔ دودھ کی نہر اسی سے نکلتی ہے، شہد کی نہر اسی سے نکلتی ہے، شراب طہورہ کی نہر اسی سے نکلتی ہے، آب زلال کی نہر اسی سے نکلتی ہے۔ پورے جنت کو سیراب کرنے والی نہریں وہ اسی درخت سے نکلتی ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اور اس درخت میں ایک ہی پھل نکلا ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس پھل کو کھا لیجئے، اللہ نور سیدہ منتقل کرنا چاہتا ہے۔ سرکار نے جب اسے دو نیم کیا تو اس میں سے نور نکل رہا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ نور فاطمہ ہے۔ سرکار نے اسے تناول فرمایا، سنگینی محسوس کی۔ قرآن پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے جی، سیدہ کا وجود قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے جی، قلب مصطفیٰ کے اوپر اترا ہے۔ قلب مصطفیٰ ہم وزن جی، ہم وزن۔ سرکار دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں نا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کیا کہا اسے؟ انی تارک فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں۔ تو کتنی بھاری ہیں؟ تو قرآن نے بتا دیا نا کتنی بھاری ہیں۔ اگر پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، قرآن اتنا بھاری ہے، قرآن اتنا وزنی ہے، مگر یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا تو قرآن سے زیادہ سنگین وجود سرکار کا ہے۔ توجہ ہے؟ یا ہم وزن کے ساتھ رہتا ہے، یا کم وزن سنگین وزن کے ساتھ رہتا ہے۔ بڑا وزن چھوٹے وزن کے ساتھ نہیں رہتا، ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید سرکار کے قلب پہ اترا، قرآن کا وزن کم ہے، مصطفیٰ کا وزن زیادہ ہے، یہ تو طے ہے۔ اور اب جو سرکار پر اتر رہے ہیں، کبھی پشت پر حسین اتر رہے ہیں، تو یاد رہے کہ یہ جو سر اٹھ نہیں رہا وہ اس وجہ سے بھی نہیں اٹھ رہا کہ ہم وزن پہ بیٹھا ہے۔ حقیقت ان کی ایک ہی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب سمجھ میں آتا ہے نبی سیدہ کے آنے پہ کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ ہم وزن آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔
صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر.